لیکن صاف ستھرا ہو گیا. تو حضرت انس نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس جو تھا اس کپڑے سے مس ہو گیا تھا, اس کپڑے سے چھو گیا تھا. یہ اس کا اعجاز ہے, معجزہ ہے سرکار کا کہ آپ اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی. جب کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, یہ میلا ہو جاتا ہے تو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میل کو دور کرنے کے لیے اس پر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم آگ ہی میں ڈال دیتے ہیں اور آگ اسے صاف ستھری کر کے نکال دیتی ہے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الکرام اجمعین. تو دیکھو اللہ کی پیاری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس کی کتنا بڑا اعجاز ہے, کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سرکار کا دست اقدس اگر کپڑے کو لگ جاتا ہے تو آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہاں ایک اور واقعہ بڑا ہی صاحب عبرت آموز یاد آیا کہ آپ کو یاد ہوگا, تاریخ میں اگر آپ نے کبھی پڑھا ہوگا یا علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ ایک زمانے میں 360 بتوں کی آماجگاہ تھا. 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. لیکن اسلام کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, فتح مکہ کے بعد جب سرکار خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ایک کر کے سب کو باہر کرا دیا, سب نکال دیے گئے, سب نکال دیے گئے. لیکن کچھ بت ایسے بھی تھے کہ جو دیواروں میں اوپر رکھے ہوئے تھے, اور بلند دیواریں تھیں, وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل تھا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور میرے کندھوں پر اور ان کو اپنے ہاتھوں سے اتار دو, ان کو اپنے ہاتھوں سے اتار دو. حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حکم کے مطابق الامر فوق الادب, یا امر جو ہے یعنی حکم جو ہے وہ ادب پر بھی فوقیت رکھتا ہے. سرکار کا حکم تھا, لہذا آپ ان کے کندھوں پر کھڑے ہو گئے اور ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے اتار دیا. اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت مولا کائنات علی مرتضی سے رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم ان بتوں کو اتار دو؟ سرکار خود بھی تو حضرت مولا کائنات کے کندھوں پر کھڑے ہو جاتے, خود آپ اتار دیتے, خود اتار دیتے. تو علماء نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے. وجہ یہ بیان کی کہ اگر سرکار کا دست اقدس ان بتوں کو لگ جاتا تو بتوں کو جو کوئی جہنم میں جلنا ہے وہ جہنم میں جل نہ پاتے, جہنم کی آگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الکرام اجمعین. دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعجاز ہے, کتنا بڑا اعجاز ہے. اور سنیے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت بیوی فاطمہ الزہرا کے مکان میں تشریف لے گئے. آپ تشریف لے گئے تو بیوی فاطمہ الزہرا اس وقت روٹی پکا رہی تھی تنور میں. سرکار نے ازراہ شفقت پیار کے انداز میں فرمایا کہ بیٹی تم ایک طرف ہو جاؤ, ہم روٹی پکائیں گے, ہم روٹی بنائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے روٹی بڑھائی اور تنور میں لگا دی. ایک لگائی, دو لگائی, تین لگائی, جتنی بھی لگی ہوں, لیکن وہ کچی کی کچی رہی, وہ کچی کی کچی رہی. حضرت بیوی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میں نے جو روٹی پکائی وہ تو سب پک گئی ہیں, لیکن آپ نے جو روٹیاں بنائی ہیں وہ سب کچی کچی رہ گئیں. اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو وجہ ہے, یہ میرا ہاتھ جو ہے صدر صاحب جس کو لگ جاتا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. بھلا سوچو اور غور کرو کہ جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں, رسول اللہ کی صدر صاحب چاہت رکھتے ہیں, سچی محبت ان کے دلوں میں ہے, صاحب وہ ان کو جہنم کی آگ کیوں کر چھو سکتی. لیکن ہے یہی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی سرکار کے حکم کی تعمیل ہونا چاہیے, سرکار کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الکرام اجمعین. یہ تو سرکار کا اعجاز تھا, معجزہ تھا
لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اس سے ملتی جلتی ملاحظہ فرمائیے. ایک واقعہ اخبارات میں شائع ہوا تھا، بہت زمانہ ہوا. ایک ہندو تھا، غیر مسلم تھا، کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بڑے دھوم دھام سے کیا کرتا تھا. 11ویں شریف مناتا تھا اور بڑے دھوم دھام سے فاتحہ کیا کرتا تھا، فاتحہ کرتا تھا. اور جب وہ مر گیا، بڑی عقیدت رکھتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو غوث اعظم سے محبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو. بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. ایک پنجابی ہندو کی منقبت شاید میں نے پہلے بھی کبھی سنائی تھی آپ کو، اتنی پیاری منقبت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب غوث اعظم کا عجب کچھ بول بالا ہے، جناب غوث اعظم کا عجب کچھ بول بالا ہے. وہ برتر سے بھی برتر ہے، وہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. تمہیں حاجت روا دنیا نے یہ کہہ کے مانا ہے، زمانے میں تم ہی تم ہو، تمہارا سب زمانہ ہے. زمانے میں جسے دیکھا وہ تیرا نام لیوا ہے، زمانہ تیرا عاشق ہے، زمانہ تیرا شہدا ہے. جناب غوث کی الفت میں مالا مال لیتا ہوں. دیکھو کیسی عقیدت ہے، کیسی محبت ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان نہیں جو غوث پاک کا عقیدت مند ہو، وہ تو اسے کہنے کا حق ہے. لیکن یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے جناب غوث کی الفت میں مالا مال رہتا ہوں، میرے یہ پاس دولت ہے، میرا یہی خزانہ ہے. عبادت بھی نہیں مجھ میں، سخاوت بھی نہیں شرما، عبادت بھی نہیں مجھ میں، سخاوت بھی نہیں شرما. کرم پر غوث اعظم کے فقط میرا بھروسہ ہے، کرم پر غوث اعظم کے فقط میرا بھروسہ ہے. تو میاں وہ ہندو جو سور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سرشار رہا کرتا تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا کرتا تھا، 11ویں منایا کرتا تھا. جب مر گیا تو ہندوؤں نے اپنے دستور کے مطابق اس کی ارتھی کو تیار کیا اور بہت سی لکڑیاں جمع کی گئیں اور اس میں گھی ڈالا گیا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ کیا اور آگ لگائی گئی. تو اب کسی طرح آگ اس پر اثر نہیں کر رہی، کسی طرح آگ اس کو جلا نہیں رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کا شہدائی تھا، غوث اعظم کا شہدائی تھا. آگ پر اس کا اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر انہوں نے اس کو پانی میں ڈال دیا کہ بھئی یہ آگ نہیں تو اب یہ اس کو مچھلیاں اور مگرمچھ کھا جائیں گی. لیکن انہیں الہام ہوا، کسی کو الہام ہوا کہ یہ غوث اعظم کا شہدائی ہے اور یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کو نکال لو اور اس کو تم اپنے طریقے سے دفناؤ. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے کتنا قرب ہے، کتنی نزدیکی ہے کہ آپ کے بہت سے عادات و خصائل جو ہیں اور واقعات جو ہیں ملتے ہیں کہ جس سے سرکار کی مشابہت پائی جاتی ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ سرکار غوث اعظم ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. ایک نبی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ایک ولی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے، وہ کرامت کہلاتی ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی تھی. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جس راستے سے آپ چلے جاتے تھے گلیاں مہی جاتی تھیں، کسی کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سرکار کدھر گئے ہیں، بلکہ جانے والا خود ہی صاحب راستے کی خوشبو سے محسوس کر لیتا تھا کہ میرے آقا ادھر تشریف لے گئے ہوں گے، ادھر تشریف لے گئے ہوں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. وہ کیا شعر ہے حلال کا؟ نہیں وہ تو ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے گلیاں مہکنے لگتی تھی، آپ کے پسینے سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. پسینے کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں کہیں صاحب کسی کے شادی ہو رہی تھی، غریب عورت تھی، اس کے پاس خوشبو نہیں تھی. اس نے خیال کیا کہ سرکار دو عالم
نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں سے کچھ خوشبو حاصل کر لیں. بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اللہ کے پیارے رسول آرام فرما رہے تھے. ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کوئی اور زوجہ محترمہ تھی. اس نے غریب نے عورت نے جا کر یہ عرض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے اور گھر بھی میں خوشبو نہیں ہے کہ جو لگائی جائے, کچھ خوشبو مجھے مل جاتی. تو آپ نے وہ شیشی جو اس کے ہاتھ میں لی اور سرکار کے پیشانی اقدس سے پسینہ پہنچ کر اس نے بھر دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو جا کر لگا دینا. وہ غریب عورت گھر جاتی ہے اور اپنی نئی لبیلی دلہن کو, اپنی بچی کو صاحب وہ خوشبو مل دیتی ہے. تو اس خوشبو کا عالم یہ ہوا, اتنی وہ خوشبو مہکی کہ 7 پشتوں تک اس خوشبو آتی ہے, 7 پشتوں تک خوشبو محسوس کی گئی. تو دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ سرکار کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی. پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عالم یہی ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کے جسم مبارک سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر اگر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی تو میاں تاریخ بتاتی ہے کہ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ آپ کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. کیوں نہیں یگانگت ہو, کیوں نہیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل اور آپ کے حالات سے کیوں نہ مناسبت ہو. اس لیے کہ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے کہ کوئی سنت ایسی نہیں تھی جو غوث اعظم سے چھوٹ رہی ہو. اللہ کے پیارے رسول اگر ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو یہی حال پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اگر سرکار کے پائے مبارک پر ورم آ گیا ہے, آپ کی جسم مبارک سے پیروں سے خون نکلنے لگا ہے, تو یہی حال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر, آپ کے پائے مبارک پر ہی کثرت عبادت کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا اور کبھی کبھی خون بھی نکل جاتا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ خدا کے دوستوں پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن خدا کے دوست کون ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. مگر آج لوگ بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں نے بتایا کہ ہر کس و ناکس کو ولی سمجھ لیا جاتا ہے, جس کو چاہا سمجھ لیا. ہمارے یہاں کیشکال میں آج تک وہ معاملہ الجھا ہوا ہے کہ جناب ایک جھلی والا بابا آ گیا تھا صاحب, اور وہ جناب لوگ اس کو ولی سمجھے ہوئے تھے. حالانکہ وہ کفریات ہی بکتا تھا, مندروں میں بھی جاتا تھا, لوگوں نے دیکھا صاحب. لیکن جب وہ مرا ہے تو اس پر اختلاف پیدا ہو گیا, اور اتنا اختلاف شدید پیدا ہو گیا صاحب. میں تو زمانے میں یہاں تھا نہیں, مدرسے میں جو مولوی صاحب تھے ان سے دریافت کیا گیا اور انہوں نے معلومات کی, تو اس کے گواہ بھی موجود تھے کہ وہ کسی سے کہہ دیتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں, کسی سے کہتا کچھ بکواس کرتا تھا, مندروں میں چلا جاتا تھا صاحب. غرض یہ کہ کفریات بکتا تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ چونکہ اس کا ظاہر حال اچھا نہیں تھا, لہذا شریعت کا حکم تو ظاہر پر ہوا کرتا ہے, لہذا یہ ایمان پر نہیں مرا ہے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. لیکن لوگ نماز جنازہ پڑھ لی لوگوں نے, اور یا پڑھ چکے تھے صاحب. تو اب یہ ہوا کہ جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں وہ توبہ کریں, اور جانتے بوجھتے اگر ایسا کیا ہے تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے. بس اسی پر اختلاف شروع ہو گیا اور استفتاء کیے گئے علماء سے صاحب. کہیں مبارک پور سے فتویٰ آیا, امجدیہ سے آیا, اور کہاں سے آیا. اب ظاہر ہے کہ جیسا سوال ہوتا ہے ویسا ہی جواب ہوتا ہے. سوالات جیسے تھے ویسے جواب آتے رہے. کسی نے لکھا کہ وہ مسلمان مرا ہے, کسی نے لکھا کہ وہ ہندو مرا ہے, اور یہ کی جگہ بہت دنوں تک چلتا رہا. میرے پاس بھی لوگ آئے ملنے کے لیے. میں نے کہا بھئی کیا گڑھے مردوں کو کھاڑنا. جب یہ بات ثابت ہو گئی اور اس کے گواہ موجود ہیں کہ وہ ایسے کفریات بکتا تھا, تو اب ظاہر ہے کہ وہ کفری پر مرا ہے. اب یہ تھا کہ صاحب لوگ اس کے لیے تیار. آج کل تو مشکل یہ ہے
کہ جہاں کوئی جناب مر گیا ایسا آدمی تو اب اس کا عرس بنانا ہے، اس میں چادریں چڑھانا ہے، پھول چڑھانا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حالانکہ ایسے سنسار لوگ کی جن کا کوئی ثبوت نہ ہو جن کی ولایت کا، ان کے لیے عرس بنانا بھی ضروری نہیں، اور ہر ولی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کا عرس منایا ہی جائے. لیکن آج تو صاحب کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہے. جیسے بھی لوگ ہیں صاحب عرس منائے جا رہے ہیں، قوالی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، اور لوگوں نے اس کو اپنا ایک ذریعہ معاش بنا لیا ہے، ذریعہ معاش بنا لیا ہے. عالم یہ ہے کہ جہاں چادر پہ چادر، پھول پہ پھول، چادر پہ چادر چڑھ رہی ہے، اور وہ چادر جو ہے وہ خادموں کی نظر ہو جاتی ہے. ان بیچاروں کو صاحب ظاہر ہے کہ غوث پاک ہو یا دوسرے اولیاء کرام ہو، صاحب ان کے مزارات پر چادر چڑھائی جائے تو ایک چادر چڑھانا کافی ہوتا ہے، ایک چادر چڑھانا کافی ہوتا ہے، تاکہ یہ امتیاز ہو جائے کہ بھئی یہاں یہ اللہ کے ولی کی کا مزار ہے، یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے. لیکن لوگ ہیں کہ درجنوں صاحب چادر چڑھا دیتے ہیں، اور وہ چادر انہیں پھر نصیب بھی نہیں ہوتی ہے، وہ سب خادموں کی نظر ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. میاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو غریبوں کو دو، غریبوں کو دو. بھوک بھرے جن کے گھر میں بھوک بھری پھیلی ہوئی ہے، جو ننگے ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، بیوہ ہیں اور یتیم ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کیا جائے تو کار ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا بڑا اجر ہے. لیکن یہ نہ کر کے لوگ جناب الٹے سیدھے اخراجات کرتے ہیں اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آج عالم یہ ہے کہ غریب بھوکے مر رہی ہیں بستیوں میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جاڑے کا موسم ہوتا ہے، جاڑے میں ٹھٹر رہے ہیں، آگ سے کہیں پناہ کی گرمی سے حاصل کر رہے ہیں، کہیں جناب ٹاٹ اوڑھ کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں. لیکن ہمارے اہل ثروت جو ہیں انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ان غریبوں کی قسم پرسی کے عالم میں ان کی پوچھ گچھ ہو اور ان کو دیا جائے. پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے غریبوں کے چاہنے والے تھے، کیسا پیار کرنے والے تھے. ارے آپ کا عالم تو یہ تھا کہ دولت مندوں سے آپ ملنے سے گریز کرتے تھے، بچتے تھے. لیکن اگر کوئی غریب آ جاتا تھا تو اس کی آپ ہر ممکن طور پر اس کی دادرسی کرتے اور اس کی فریاد کو پہنچا کرتے تھے. کوئی بھی آ گیا ہے، اس نے کہا کہ حضور میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، آپ نے اس کی دعا فرمائی، یا اس کو ضرورت مند ہے تو اس کو ایسا نوازا کہ بھرپور عطا فرما دیا، بھرپور عطا فرما دیا. ایک صاحب آئے اور شکایت کرنے لگے کہ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے پریشان ہیں، آپ نے کچھ گیہوں عطا فرما دی. گیہوں عطا فرمائے، اور گیہوں دینے کے بعد اس کو یہ کہہ دیا کہ گھر میں جا کر تم گیہوں کے برتن میں اسے ڈال دینا اور اس کا نیچے سے منہ بند کر دینا، اوپر سے تم اس میں سے نکالتے رہنا. دیکھیے غوث اعظم کی کرامت بھی، اور غریبوں پر کس قدر شفقت و محبت کا انداز اس واقعے سے ملتا ہے. آپ نے ان کو گیہوں دے دیے اور اپنی بیوی کو جا کر انہوں نے دیا اور کہہ دیا کہ اس کو منہ اس کا مت کھولنا، اوپر سے جتنی ضرورت ہو تمہیں نکال لیا کرو. وہ جناب عورت ذات وہ نکالتی رہیں، جب ضرورت ہو گیہوں نکال لیے ضرورت کے قابل، وہ خرچ ہوتے رہے. کافی عرصہ گزر گیا اور گیہوں ختم ہونے بھی نہیں رہے. اب عورت کی کھوپڑی، اسے خیال ہوا کہ جناب اتنے دن ہو گئے ابھی تک گیہوں ختم نہیں ہوئے، تھوڑے سے گیہوں تھے، اس نے منہ کھول دیا، اور منہ کھولنے کے بعد جو کچھ گیہوں تھے وہ نکال لیے، اور اس کے بعد وہ گیہوں ختم ہو گئے. اب وہ صاحب خانہ پہنچے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ سرکار ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، سرکار غوث اعظم نے کہا کہ اس کا منہ تو نہیں کھولا. انہوں نے کہا حضور منہ کھول دیا. فرمایا کہ اگر منہ نہ کھولتے تو تم زندگی بھر اس سے گیہوں حاصل کر سکتے. ایسے غریبوں کے چاہنے والے اور ایسے مددگار تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق تھا کہ سرکار غریبوں کے بے پناہ چاہنے والے تھے، بے پناہ چاہنے والے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک گھر میں دو میاں بیوی رہتے تھے، اور ان کے پاس ایک ہی چادر تھی صاحب کہ اسے میاں جو تھے شوہر صاحب جب نماز کا وقت ہوتا اوڑھ لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے تھے، اور نماز پڑھ کر آتے تھے تو بیوی اس کو اوڑھ کر نماز پڑھ لیا کرتی تھی.
اتنے غریب اتنے مفلس. آج ہم کسی غریب سے کہیں صاحب کہ نماز پڑھو تو اسے کہے گا صاحب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا, دکان کیسی چلے گی, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, ہزار بہانے کر دے گا. لیکن وہ غریب دیکھو کیسے غریب, اتنے مفلس کہ صرف ایک چادر ہے تن چھپانے کے لیے کہ وہ اگر اوڑھ لیتے ہیں تو شوہر نماز پڑھاتے ہیں اور اسی کو اوڑھ کر گھر میں بیوی نماز پڑھ لیتی ہے. نماز کے پابند لوگ تھے, اللہ کے پیارے تھے. ایک دن جمعے کا دن تھا, شوہر نامدار چادر اوڑھ کر مسجد میں تشریف لے گئے تھے. عورت کو خیال آیا, بیوی کو خیال آیا اور اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب کریم تم میرے شوہر کو تلاش معاش سے بے نیاز فرما دے, تلاش معاش سے بے نیاز فرما دے. مطلب یہ کہ انہیں تلاش معاش نہ کرنا پڑے, بس یہ دعا کرنا تھی کہ سامنے ایک سوراخ تھا جسے روشن دان کہا جاتا ہے. اس روشن دان میں سے ایک دیناروں کی ایک تھیلی, ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی آ کر گری اور ساتھ ہی ایک کپڑوں کی تھیلی بھی آئی اور ساتھ ہی ایک آواز سنائی دی جیسے اس نے سنا کہ یہ کھوٹی جو ہے اسے تم ہلاؤ. جیسے ہی اس نے کھوٹی کو ہلانا شروع کیا ہے تو اس میں سے آٹا چلنے لگا اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے پنچکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. اب اس نے ضرورت کے مطابق اپنا آٹا جمع کر لیا, نہائی دھوئی, کپڑے پہنے اور خوشی جناب روٹیاں پکانے شروع کر رہی. اتنے میں شوہر نامدار بھی آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ آج تو گھر کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے, تو بڑے خوش ہوئے. پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا. یہ سارا واقعہ کہہ سنایا اور ضرورت کے قابل آٹا نکل آتا تھا. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین. لیکن بہت دن گزر جانے کے بعد اس اللہ کی بندی کو بھی یہی خیال آیا کہ کتنا آٹا اس کے اندر ہے, لاؤ دیکھا تو جائے. اس نے جیسے ہی کھوٹی نکالی ہے تو تھوڑا سا آٹا ضرورت کے قابل باہر آ گیا اور اس کے بعد آٹا بند ہو گیا. اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں ان کے شوہر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا. تو سرکار نے بھی تو یہی فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر اس کھوٹی کو نہ نکالا جاتا تو جب تک تم چاہتے اس سے آٹا حاصل کر سکتے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین. تو دیکھو کیسی یہ گانگت ہے ان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. اور کیوں نہ ہو کہ ایسے چاہنے والے اللہ کے پیارے رسول کی کہ ہر نقش قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھتے ہیں. مولا کریم ہمیں اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار ہو جاؤ کہ خدا کے دوستوں پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ لوگ کون ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کیسا ڈرتے ہیں؟ پھر صرف زبانی جمع خرچ نہیں, بلکہ ڈرنے کا عالم یہ ہے کہ حرام تو حرام, شبہ حرام سے بچتے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے دریا کے کنارے کہ ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا. بھوک لگ رہی تھی, انہوں نے بے خیالی میں اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. سیب تو کھا لیا, لیکن سیب کھاتے ہی ان کے دل میں خیال پیدا ہوا یا اللہ یہ میں نے کیا ہے, اس لیے کہ نہ جانے یہ کس کا سیب ہے اور میں نے اس کی بغیر اجازت کھا لیا ہے. سبحان اللہ. اس خیال کے آتے ہی دریا کے کنارے چلے کہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے. بہت دور نکل جانے کے بعد دیکھا کہ ایک سنسا باغ ہے کہ جس کے نیچے جس میں سیب کے درخت ہیں اور وہ باغ کی شاخیں جو ہیں اس دریا کے لٹک رہی ہیں. آپ کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کا ہے. وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اس باغ کے مالک سے ملاقات کی, ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے باغ میں سیب ہیں, میں نے ایک سیب بغیر آپ کی اجازت کے کھا لیا ہے, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے عبداللہ سومری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہیں خیال آیا
اور لڑکے کی صورت و شکل کو دیکھا، ان صاحبزادے کی شکل و صورت کو دیکھا، تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ مستقبل میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے معاف نہیں کریں گے، ایسے معاف نہیں کریں گے، معاف کریں گے تو اس طرح پر معاف کریں گے کہ حسن صاحب کہ تمہیں 3 سال تک ہمارے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی، 3 سال تک باغ کی باغبانی کرنی ہوگی۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دنیا ولایت میں کہ لوگوں سے مشقتیں لی جاتی ہیں، محنتیں، ریاضتیں، مجاہدے کرائے جاتے ہیں، جب کہیں جا کر درجہ ولایت ان کو عطا ہوا ہوتا ہے، جب کہیں جا کر درجہ ولایت عطا کیا جاتا ہے۔ ولایت ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ چلتے پھرتے جب چاہے حاصل کر لیں۔ ارے یہ کوئی اور بات ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے اور وہ کسی صاحب جاہل سے جاہل کو چلتے پھرتے آدمی کو ولایت سے نواز دی، یہ اور بات ہے۔ لیکن ولایت جو ہے بہت مشقتوں سے کے بعد ملا کرتی ہے، بڑی بڑی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد اور مجاہدوں کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ ایسی ولایت کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ایسی آسانی سے حاصل ہو جائے۔ اس اللہ کے ولی نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا جو ہے نوعمر ہے، لیکن یہ آگے چل کر اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ بس ولایت کا جوہر انہوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ تم 3 سال تک ہمارے باغ کی باغبانی کرنی ہو۔ وہ اللہ کا نیک بندہ جس کا دل خوف خدا سے لبریز تھا، خوف خدا سے لبریز تھا، وہی کہہ سکتا تھا کہ سرکار ایک سیب کے بدلے میں 3 سال تک میں آپ کی باغبانی کروں، لیکن نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کا حکم ہو۔ 3 سال تک باغبانی کی، اور اس کے بعد جب وہ وقت گزر گیا اور ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سرکار اب وقت پورا ہو چکا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن ایک شرط اور ہے، ایک شرط اور تمہیں پوری کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ اور انہوں نے فرمایا کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پیروں سے لولی ہے، گونگی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ ذرا سوچو کہ ایک نوجوان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان ایک جوان صالح تھا، ایک جوان صالح تھا، اس نے اس خدمت کو بھی منظور کر لیا، اس خدمت کو بھی منظور کر لیا اور اس سے شادی کرنا منظور کر لیا۔ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد جب حجلہ عروسی میں پہنچا ہے تو دیکھا کہ ان بزرگ نے جو اپنی لڑکی کے حالات بیان کیے تھے وہ تو دوسرے تھے اور یہ لڑکی تو دوسری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، یہ تو آنکھوں سے اکیاری ہے، اس کی آنکھیں بڑی حسین اور خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، یہ تو سب کچھ سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی جو ہے وہ لنگی ہے، ہاتھ پیروں سے معذور ہے، مگر یہ تو ہاتھ پیر اس کے اچھے خاصے ہیں، اس کی زبان گونگی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ انہیں خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اور لڑکی ہوگی۔ دیکھو کیسا متقی اور پرہیزگار تھا، کیسا خوف خدا اس کے دل میں تھا کہ وہ فوراً لوٹ آتے ہیں، فوراً واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ سمئی کی خدمت میں کہ سرکار آپ نے جس لڑکی کا حوالہ دیا تھا وہ تو صاحب اس کے خلاف نظر آ رہی ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اکھیاری بھی ہے، زبان سے گونگی بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر بھی اس سے اس کے اچھے خاصے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس اللہ کے بندے نے فرمایا صاحب کہ میں نے یہ کہا تھا، اور یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ لڑکی کا عالم یہ ہے کہ اس نے کبھی اس کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ کانوں سے بہرا میں نے بتایا تھا تو میں نے اس لیے بتایا تھا کہ کبھی اس نے کوئی بری بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ ہاتھ پیروں سے لنجا بتایا تھا تو اس لیے کہ یہ کبھی پیروں سے چل کر گناہ کی طرف نہیں چلی ہے۔ یہ صاحب یہ اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ غرض یہ ہے کہ اب شادی تو ہو ہی گئی ہے، یہی حضرت ابو صالح ہیں اور یہی حضرت ابو الخیر احمد الخیر ہیں کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جب ایسے ماں باپ ہوں گے، ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ایسے خدا کا خوف دلوں میں جن کے جاگزی ہوگا تو ان کی پیٹوں سے ان ماؤں کی پیٹوں سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ کوئی غوث اعظم پیدا ہوگا،
وہ کوئی خواجہ اجمیری پیدا ہوگا، وہ کوئی مفتی اعظم پیدا ہوگا، امام اہل سنت اعلی حضرت پیدا ہوگا. غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں صاحب کہ الذین، قرآن فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ وہ ہیں صاحب کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں. مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور اولیاء کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم کی کرامتیں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، بہت سنی. بہار کے نشیب میں ایک عورت رہا کرتی، ایک خانقاہ تھی، وہاں کوئی شیخ بیٹھے رہا کرتے تھے، وہاں کوئی بزرگ رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے، یا عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے اور اس کی ضعیفہ ماں اس کے ساتھ میں ہے، دونوں آئے اور بچے کو صاحب لے کر خانقاہ کے سامنے بیٹھ گئے. بچے کا منہ ڈھکا ہوا تھا. وہ عورت جس کی گود میں بچہ تھا وہ اس کی ماں تھی. وہ بلک بلک کر رو رہی اور سخت ہراساں اور پریشان ہے کہ اتنے میں صاحب وہ خانقاہ کے شیخ، وہ بزرگ باہر تشریف لائے اور انہوں نے چہرہ اٹھا کر جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ بچہ ختم ہو چکا ہے. ماں نے بلک بلک کر عرض کیا کہ حضور میرا بچہ مر چکا ہے. آپ نے اس وقت خیال نہ فرمایا اور وہ شیخ جو تھے واپس چلے گئے، اپنی خانقاہ میں چلے گئے. اب وہ رو رہی ہے کہ اتنے میں ایک بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت بچہ سامنے آ کر